ہمارے ایک مولانا ہے اسد اعظمی کر کے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد، شاید کہ آپ لوگوں نے ان کی تحریر بھی پڑھی ہوگی، اصلاح جلسہ میں اصلاح کی ضرورت۔ بہت سی چیزیں ایسا ہوا کرتی ہے، بہت سی چیزیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ مان لیجیے ہم رات بھر جگیں گے، ایک انسان ہے اور رات بھر جگ کر کے آدمی عبادت کرے گا، رات بھر سنے گا تقریر، تو فجر کی نماز آٹومیٹکلی اس کی چلی جائے گی، کیونکہ ایک انسانی فطرت ہے، سونا نیند اس کو آئی جائے گی، اور فجر کی نماز یہ فرض ہے، لیکن یہ جلسہ کوئی فرض چیز نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے ایک دن رات میں، تہجد کی نماز پڑھتے رہے بہت دیر تک جاگ گئے، اور پھر سو گئے کہ چلو فجر کی نماز میں اٹھوں گا، لیکن ایسا ہوا کہ اٹھ نہ سکے۔ اب حضرت معاویہ کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ سورج نکل گیا تب۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی، حضرت معاویہ اٹھے اور جلدی سے گئے مسجد، اور مسجد میں پہنچنے کے بعد وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور بہت دیر تک دعا مانگی کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی، اللہ کہیں اس کا حساب تو مجھ سے لے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتنا روئے حضرت معاویہ، اتنا روئے کہ دوسرے دن جب فجر کے وقت اس کے کانوں کے اندر یہ آواز آئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور آواز آئی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نیند سے بہتر یہ نماز ہے، اٹھو نماز یہ نیند سے بہتر ہے، جلدی سے اٹھو نماز پڑھ لو، یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ لیکن معاویہ کھراٹے کی نیند لے رہے تھے، ان کی آنکھیں نہ کھلی، وہ اٹھ نہ سکے، حضرت معاویہ اٹھ نہ سکے، اور اچانک ایک آدمی آیا اور اس کی آواز آیا، اٹھ معاویہ اٹھو جلدی سے نماز پڑھ لو۔ اب حضرت معاویہ کی آنکھ کھل گئی، دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے، دروازہ بند، کھڑکی بند، سب بند۔ یہ آدمی آیا، تو آیا کہاں سے؟ پوچھتا کون ہے تو؟ وہ کہتا ہے میں تمہیں نماز کے لیے جگانے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں شیطان ہوں۔ شیطان جگانے کے لیے آیا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ معاویہ، اے معاویہ، میں نے تو کل تمہیں سلا دیا تھا، میں نے تمہارے پیر کو دبایا، میں نے تمہارے سر کو دبایا، میں نے تمہارے ہاتھ کو دبایا۔ اے معاویہ تم سو گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ ایک جہنمی شامل ہو گیا ہے، میں تو جہنمی ہوں، یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جائے گا، مجھے بے حد خوشی تھی کہ میرے ساتھ تو جہنم میں میرے ساتھ ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ جب سورج نکلا، تیری آنکھ کھلی، تو جلدی سے تو مسجد پہنچا، اور مسجد میں جانے کے بعد تو نے وہاں پہ وضو بنایا اور نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اتنی دیر تک تم نے دعا مانگی، اتنی دیر تک تم نے دعا مانگی، اور اتنا تم گڑ گڑائے، اتنا روئے، اتنا آنسو تم نے نکالا کہ جتنا ثواب تمہیں فجر کی نماز میں مل رہا تھا، اس سے زیادہ ثواب تمہیں مل گیا ہے، اس سے زیادہ ثواب تمہیں مل گیا ہے۔ اس وجہ سے معاویہ میں نہیں سوچتا ہوں کہ تمہیں نیکیاں زیادہ ملے، تمہیں ثواب زیادہ ملے، چل معاویہ اٹھ اور فجر کی نماز پڑھ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے لوگ اگر اس کی نماز چھوٹ جایا کرتی تھی تو اللہ کی قسم زاروں قطار رویا کرتے تھے، زاروں قطار گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آج اپنے سماج کا تم جائزہ لو، آج مسلمانوں کے اندر نماز کی فکر نہیں ہے، آج محمد رسول اللہ کی سنت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس نماز کے تعلق سے آپ نے کبھی فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج سماج کے اندر اصلاح کہاں سے ہو؟ آج جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں، رات بھر تقریریں سننے والے بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن فجر کی نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کبھی کبھی پڑھو قرآن کی آیتیں پڑھو، جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، تو یہی جنتیوں سے جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر،
ऐ जहन्नमियों, ऐ जहन्नमियों बताओ तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों गए? तुम भी तो मुसलमान थे, तुम भी तो हमारे यहाँ रहा करते थे, हमारे साथ चला करते थे, घूमा करते थे, खाया करते थे, पिया करते थे, सब कुछ किया करते थे। ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए हो? ये जहन्नमी जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज दुनिया में पढ़ते नहीं थे, हम नमाजी होते तो आज हम जहन्नम में न जाते। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया के अंदर नमाज नहीं पढ़ते थे, हमने अपना नाम अब्दुर्रहमान रखा था, हमने अपना नाम अब्दुर्रहीम रखा था, हमने अपना नाम अब्दुल्ला रखा था, सुमैया रखा था, फातिमा रखा था, कुलसूम रखा था, ज़ैनब रखा था, नाम तो हमने इस्लामिक नाम रखा था, लेकिन नमाज से हमें कोई मतलब नहीं। बस जलसे सुन लिया, जलसों में हमने चंदा दे दिया, हम यही समझते थे कि जन्नतुल फिरदौस कंफर्म हो गया है, अब हमारे लिए नमाज नहीं है, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, वो चीज कितनी जबरदस्त और कितना डेंजर हो सकता है जो तुम्हारी नमाज को छुड़वा दे, तुम्हारी नमाज को दूर कर दे। मेरे भाइयों वो अमल कैसा होगा? रात रात भर जागना, रात भर जलसे कराना। मेरे भाइयों कुरान और हदीस में कहीं तुम दिखा दो, कहीं एक किताब में दिखा दो कि पूरी रात भर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जलसे किए, सहाबा ने किया हो। मेरे भाइयों हाँ, अपने जिंदगी के अपने उसूल को समझा करो। हाँ, पूरी रात भर इबादत करना ये भी रसूल के खिलाफ है, पूरी रात भर नमाजें पढ़ना ये भी रसूल के खिलाफ है, पूरी रात भर जागना और कुरान पढ़ना और तिलावत करना, तकरीरें करना ये भी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। आओ मैं तुम्हें हदीस का हवाला देता हूँ, उठाओ बुखारी शरीफ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों के पास कुछ लोग आए और नबी की इबादत के बारे में पूछा। आई अल्लाह के नबी की बीवियों बताओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इबादत के बारे में बताओ, नबी कैसे इबादत करते, कब उठते, कब जागते, क्या करते, पूरा बायोडाटा हमें बताइए, पूरी तफसील से हमें बताइए, ताकि नबी की इताअत करते हुए हम भी जन्नत में चले जाएंगे, नबी जैसा करते हैं हम भी वैसा करेंगे, ताकि अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा, हम जन्नत में चले जाएंगे, हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम जन्नत में चले जाए। हजरत आयशा और दूसरे हजरत आयशा ने उन लोगों को बताया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के बारे में पूछ रहे हो तो सुनो, तुम्हारा नबी ऐसा है जो रात में सोता भी है, रात में जागता भी है, रात में इबादत भी करता है, अपने बीवियों से भी मिलता है और सुबह के वक्त काम काज में भी निकलता है, वर्क भी करता है, कमाता भी है, काम भी करता है। तुम्हारा नबी वो है जो अपने बच्चों में टाइम भी देता है, अपने बीवियों में टाइम भी देता है, अपने घर में टाइम भी देता है। रात भर तेरा नबी इबादत नहीं करता है, रात में सोता भी है, जागता भी है। उन तीनों ने कहा वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो तो रसूल बख्शाए हुए हैं, उन्हें इबादत करने की क्या जरूरत है, हम इबादत करेंगे। उनमें से एक कहता है कि हम पूरी रात नहीं सोएंगे, एक क्या कहता है पूरी रात नहीं सोएंगे, हट आज के बाद पूरी रात इबादत करेंगे, अल्लाह 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 करते रहेंगे, रात भर नमाज, रात भर इबादत, रात भर जागते रहेंगे, रात भर इबादत करेंगे, अल्लाह खुश हो जाएगा, रात भर इबादत करेंगे। ये इबादत करना बताइए कितनी बड़ी बात, रात भर इबादत करेंगे। एक ने कहा कि मैं लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये लड़कियां इन लड़कियों के चक्कर में पड़ूंगा तो ये लड़कियां हमें तबाह बर्बाद कर देगी, कभी क्रीम लाओ, पाउडर लाओ, चूड़ियां लाओ, कपड़े लाओ, ये लाओ वो लाओ, ये लड़कियां हमें छोड़ेंगी नहीं, इस वजह से हम शादी भी नहीं करेंगे। तीसरे ने कहा कि अल्लाह को रोजा बड़ा पसंद है,
ہم روزہ رکھیں گے کنٹینیو، کبھی بھی ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزانہ روزہ رکھا کریں گے۔ تینوں نے وہاں پہ ڈسکس کیا، بحث کی، باتیں کی، اور محمد رسول اللہ کی بیویوں نے یہ باتیں سن لی۔ یہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ نبی اکرم جب گھر آئے تو ان کی بیویوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ یہاں پہ آئے تھے اور آپ کی عبادت، آپ کی زندگی، آپ کے دن اور رات میں کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، تو ہم نے آپ کے بارے میں بتایا۔ ان تینوں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا، ایک کہتا کہ ہم پوری رات عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، پوری رات بھر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے پوری رات۔ ایک دوسرا کہتا ہے کہ ہم لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، ہم لڑکیوں سے شادی نہیں کریں گے، شادی بیاہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے، یہ شادی بیاہ کہیں عبادت سے ہمیں دور نہ کر دے۔ ایک تیسرا کہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ روزہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ روزہ یہ جہنم کا ڈھال ہے، جہنم سے بچانے والا چیز ہے، اس وجہ سے ہم روزہ رکھا کریں گے۔ یہ تینوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ محمد رسول اللہ وہاں سے نکلے، لوگوں کو بلایا، اور آپ نے سارے لوگوں کو بلانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے کہا جس نے یہ کہا ہے کہ پوری رات عبادت کرے وہ بھی غلط کہا ہے، اس نے بھی غلط کہا ہے۔ پوری رات عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پوری رات تم اللہ کرتے رہو، اس کی بھی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھے گا، ظاہر سی بات ہے روزہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، انسان کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ روزانہ روزہ رکھے گا، انسان کمزور ہو جائے گا، اور قرآن کہتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن کہتا لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو مارو مت۔ روزانہ روزہ رکھنا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی محمد رسول اللہ کے ڈکشنری میں غلط ہے، اس کو بھی جائز ہم نہیں کہتے۔ آپ نے فرمایا محمد کو دیکھو، اپنے رسول کو دیکھو، روزہ بھی رکھتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا ہے، کبھی رکھا کبھی چھوڑا۔ تمہارا نبی سب سے زیادہ ڈرنے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے تقوی رکھنے والا ہے۔ انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، اور لوگوں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا محمد رسول اللہ ہے، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اس وجہ سے لوگوں سنو، تم میں سب سے زیادہ جب محمد رسول اللہ ڈرتے ہیں، وہ بھی روزانہ روزہ نہیں رکھتے، کبھی روزہ رکھا کبھی چھوڑ دیا۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، ہم عورتوں سے دور رہا کریں گے، ہم اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سنو یہ بھی غلط ہے، یہ میری سنت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو میں محمد رسول اللہ کے سنت کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور ہاں یاد رکھنا، اگر کسی نے شادی نہ کی، شادی کر کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر شادی نہیں کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کا انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ سنت کا انکار کرنا، آپ نے فرمایا مجھ میں سے نہیں ہے۔ تم اپنے من کے مطابق جیسی عبادت کرو کر لو، اس عبادت کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، اس عبادت کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، رسول کے سنت سے الگ ہٹ جاؤ گے تو میرے بھائیوں آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ رسول کی ایک سنت ہے، سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ میرے بھائیوں، قانون ایک چل سکتا ہے، شریعت ایک چل سکتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان
مسلمان ہی چل سکتا ہے. اپنے اپنے یہاں پہ قانون الگ الگ لگاؤ گے تو یہ قانون تمہارے نہیں چلیں گے, محمد رسول اللہ کا قانون چلے گا. آپ نے فرمایا من حب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا. ومن حبنی کان معی فی الجنہ, اور جو مجھ سے محبت کرے گا آپ نے فرمایا جنت میں میرے ساتھ ہوگا, جنت میں میرے ساتھ جائے گا, جنت میں میرے ساتھ رہے گا. نبی کی سنت سے محبت کرو, نبی کی زندگی دیکھو, نبی کیسے اٹھا کرتے تھے, کیسے بیٹھا کرتے تھے, نبی کتنی رات تک جاگا کرتے تھے. اللہ کے نبی بغیر کسی عذر کے, بغیر کسی ضرورت کے عشاء کی بعد جاگنے کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. آپ نے زیادہ تر جاگنے سے منع فرمایا ہے. کہیں رات میں تم جاگو اور فجر کی تیری نماز چھوٹ جائے, میرے بھائیو یہ بھی تو غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی تو اسلام کا خلاف ہے. لیکن میرے بھائیو ذرا سوچو سمجھو, آج کل اپنے سماج کے طرف اپنے منمانی کے مطابق زندگی لوگ کاٹ رہے ہیں, جیسا من کرتا ویسا کر رہا ہے. شادی بیاہ دیکھو اپنے مطابق کر رہا ہے, آج دیکھو دینی پروگراموں کو دیکھو اپنے مطابق کرتا ہے. آج ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے. جلسے جلوس کو تم دیکھو, لڑکے اور لڑکیوں کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے. لڑکا لڑکی آپس میں دھکے مار مار کر کے چلا کرتے ہیں, کوئی اس کا ہاتھ پکڑا تو کوئی اس کا پیر پکڑا, کوئی اس کو چھیڑا کوئی اس کو چھیڑا. اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ میرے بھائیوں الگ الگ جگہوں پہ جاؤ, بمبئی گیا, دلی گیا, کرناٹک گیا, اور گجرات کی سرزمین کے اندر بھی میں گیا ہوں, حیدرآباد کی سرزمین کے اندر گیا ہوں. اللہ کی قسم آپ ایسی جگہوں میں جائیے, آپ کے پاس سارا وصول ہے, آپ اپنا قانون نافذ کر سکتے ہو. جب ایک مولوی کے اوپر تم اپنا قانون نافذ کر سکتے ہو تو سماج کے اوپر اپنا قانون کیوں نہیں نافذ کرتے ہو؟ لڑکیوں کے الگ راستے بناؤ, لڑکوں کے لیے الگ راستے بناؤ. یہ میلہ ٹھیلا کس مولوی نے اجازت دی؟ یہ کون سا مولوی ہے جو میلے ٹھیلے کی اجازت دیتا ہے؟ میرے بھائیوں ان میلے ٹھیلے کی اسلام میں یہاں پہ جب اسلامک پروگرام ہوا کرتے ہیں تو تم میلے ٹھیلے کی بھی اجازت دے رہے ہو. مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کون سے قرآن و حدیث آپ نے پڑھا ہے؟ میرے بھائیوں ان سارے سسٹم کو مٹاؤ اور ختم کرو, اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ خود چلو اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کرو. جلسہ اس کا مقصد ہوتا ہے اصلاح, اس کا مقصد ہوتا ہے سماج کے اندر بدلاؤ, تبدیلی, چینجنگ. اس کا مطلب ہوتا ہے سماج کو بدلنا ہے. ایک جلسے کا ایک مقصد ہوتا ہے, لیکن ہمارے ادھر اور خاص کر کے بہار, پورنیہ اور یہ مالدہ اور اس طرح جھارکھنڈ کے اندر زیادہ تر یہی معاملہ ہے کہ جلسوں کے اندر اصلاح کم, گڑبڑیاں زیادہ ہو رہا ہے. کیونکہ جلسہ کرانے کا ایک مقصد ہے چندہ, دوسرا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جو کچھ آئے اس کا ایک سسٹم ہونا چاہیے اور باقاعدہ قانون نافذ ہونے چاہیے کہ اس راستے میں لڑکے نہ جائیں, اس راستے میں لڑکیاں نہ جائیں. یہ قانون نافذ کرنا ہوگا, سسٹم بنانا ہوگا. اکیلے لڑکیاں جا رہی ہیں تنہائی میں, یہ کتنا ڈینجر ہو سکتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے لڑکیوں کو نکلنے سے منع فرمایا ہے میرے بھائیوں. لیکن ذرا سوچئے سنت کو آج کون مان رہا ہے؟ غور کیجئے. اصلاح جلسوں کے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے, اصلاح کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. آج ہمارے یہاں بہت سے جلسوں کے اندر جلسے بھی ہو رہے ہیں, قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہے اور گپے مار رہے ہیں لوگ, بیٹھ کر کے گپے سن رہے ہیں, چائے کی دکانوں میں بیٹھ کر کے گپ کر رہے ہیں. کچھ لڑکوں کو میں نے دیکھا سگریٹ پیتا ہوا چل رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, مستیاں کر رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میرے بھائیو بتائیے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے, یہ کون کرے گا؟ کس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے؟ ایک سسٹم سے کیا جائے, لاگو کیا جائے. ابھی آپ اپنے مالدہ کے اندر چلے جائیے, 12 بجے تک جلسہ ختم, جائیے 12 بجے تک آپ کا جلسہ سماپت. آپ اپنے اپنے جگہ پر جائیے اور آرام سے وہ دوسرے دن اپنا کام کرتے, ورک کرتے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, اپنا آرام سے نماز وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا بہرکیف. لیکن 12 بجے تک جلسہ ختم. کتنے جلسوں کے اندر میں نے شرکت کی ہے, یہی حال ہے وہاں کا. اور یہاں پہ کئی جگہوں پہ مجھے ایسا ہوتا ہے, مولوی صاحب آپ کا ٹائم رہے گا 12 بجے سے, ٹھیک ہے. اب 12 بجے جیسے میں تیار ہوا, آ گیا فرمان الہی جا رہے ہو, ابھی نہیں مولوی صاحب, ابھی نہیں, اب آپ کو 3 بجے سے بولنا ہے, 3 بجے سے بولنا ہے.
3 بجے سے آپ کو بولنا ہے. ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں, 3 بجے سے آپ کو بات کرنی ہے. اب اچانک دیکھیے کہ انسان ہے 3 بجے سے اچانک کیسے اٹھے گا, کیسے بولے گا؟ اب 3 بجے اٹھ کر کے پھر بولنا چالو کیا. اب اس کے بعد آپ بولتے رہے, پبلک رہے یا نہ رہے مولوی صاحب آپ کو بولنا ہے, کیونکہ ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے, آپ کو بولنا پڑے گا. اب بتائیے, ہم تو چاہتے ہیں کہ پبلک جب رہے اس وقت بلوائیے, 10 بجے بلوائیے, 11 بجے بلوائیے, 9 بجے بلوائیے. ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ سننے کے لیے آتے ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پبلک کے درمیان میں ہم آئے. یوٹیوب کے دنیا پہ اور ٹی وی کے دنیا پہ لوگوں نے جانا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ سامنے سے لوگ سنیں, سامنے سے لوگ دیکھیں, اور سامنے سے ایک سسٹم بنانا ہوگا. دھیرے 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 دھیرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ امام مدنی نے جو فرمان جاری کیا ہے وہ فرمان الہی ہے, اس کو مان لو. آپ کی کشن گنج کے مدنیوں نے یہ آپ قانون نافذ کیا, آپ مدنیوں کے اس قانون کو مت مانیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کے قانون کو مانیے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن انہوں نے جو اسٹیپ لیا ہے, جو قدم بڑھایا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا قدم ہے. اور کوشش انہوں نے کی ہے کہ چلو اپنے سماج کو بدلنے کی کوشش کی جائے. اور جلسوں کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے. 12-1 بجے تک ختم ہو جائے گا, لوگ اپنے اپنے گھر کے اندر چلے جائیں گے. رات بھر جاگنا, 2 بجے 3 بجے رات میں لڑکیوں کا اکیلے رہنا, اکیلے جانا, کیا کیا گھٹنا ہو سکتے اور کیا کیا معاملات ہو سکتے. میرے بھائیو, اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں, عقل مند ہیں, لیکن ان سب چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اصلاح کرنا ہے تو اصلاح کرنے کے لیے آپ کو سسٹم سے چلنا پڑے گا, تب اصلاح ہوگا. چندے کا کیا ہے, چندے آدمی 12 بجے تک دیتا ہے. اب 12 بجے کے بعد آدمی ایسے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے, چندہ کیا دے گا؟ ہاں, ایسے میں خود ٹھنڈا ہو گیا, چندہ کہاں سے دے گا؟ 12 بجے تک آدمی گرم رہتا ہے, چلو جتنا چندہ کرانا کر لو. 12 بجے تک 11 بجے تک جتنا چندہ اٹھانا اٹھا لو. اب 3 بجے آپ کتنا بھی قرآن و حدیث, کتنا بھی جہنم کا منظر سنائیے, چندہ دے گا آپ کو. جو بھی ہے وہ بھی آپ سے لے لے گا. دیجیے مولوی صاحب ہم کو. میرے بھائیو, تو معاملہ یہ ہے, آپ اس وقت جب لوہا گرم ہو تب آپ یہ کام کیجئے. اب 2 بجے 3 بجے رات کو چندہ کریں گے, ہم سمجھتے ہیں میرے حساب سے یہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کا اپنا معاملہ ہے, آپ راتوں بھر چندہ کیجئے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن میرے بھائیو, سوال یہ ہے کہ اپنے اندر اصلاح آپ کر سکتے ہیں. جلسوں کو اب دھیرے دھیرے, پہلے جیسا معاملہ نہیں رہا. لوگ بیٹھتے تھے تو فجر میں اٹھتے تھے. بتاتے ہیں بہت سے لوگ کہ مولانا صاحب یہاں پہ پوری بھیڑ رہا کرتی تھی, اور رات میں آ کر کے کھا پی کر کے بیٹھ جاتے تھے, اور فجر تک جلسہ چلتا تھا. فجر تک کوئی اٹھتا ہی نہیں تھا. لیکن آج دیکھیے, کتنوں بڑے عالم کو آپ بلا لیجئے, وہی 1 بجے کے بعد پبلک نظر نہیں آتی ہے. ان کو تو محبت ہو گئی ہے موبائل سے. ابھی ان کو ڈاٹا ختم کرنا ہے نا. ان کو دیکھیے, ہمارے ایک بندے نے ماشاءاللہ چندہ دے دیا, دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب اس ٹھنڈی میں بھی گرمی ہے نہیں جس کو. اب سوچئے, تصور کیجئے, حالات دیکھیے. اب اتنے رات کو اب جاگنا اور اتنی رات کو تقریریں کرنا, میرے بھائیوں, ایک انسان کی اپنی جو صحت ہوتی ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے, اور ہر کسی کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ذرا غور کیجئے, اصلاح جلسوں کی ہونی چاہیے, اصلاح جلسوں کی ہونی چاہیے. ایک سسٹم بنائیے آپ, اور سسٹم بنائیے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, لیکن ایک نہ ایک دن ہو جائے گا. سسٹم آپ بنائیں گے تب آپ سوچیں گے جیسا چل رہا تھا ویسا ہی چلے گا, اب اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. میرے بھائیوں, جب 500 اور 1000 کے نوٹ بدلی جا سکتے ہیں اور قانون نافذ ہو کر کے اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے, تو یہ فرمان الہی تھوڑی ہے. آپ بدل سکتے ہیں, آپ کے اندر ساری چیزیں, ساری خوبیاں موجود ہیں. چاہ لیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ نے کوشش کیا, اور سماج کے اندر کوشش کیا, جس سماج کے لوگ زندگی جو کاٹ رہے تھے, جس سماج کے اندر جو لوگ زندگی کاٹ رہے تھے, جانور جیسے زندگی کاٹ رہے تھے, لیکن آپ نے محنت کی, آپ نے کوشش کی, آپ نے ایک ایک کر کے لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو کھڑا کر کے آپ نے سمجھایا, اللہ سے دعائیں مانگی, اور گڑ گڑائے, روئے, محنت کی, اور اس محنت کا پھل یہ نکلا کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں صحابہ کرام نے آپ کا خطبہ سنا. آپ نے اس دوران میں جو خطبہ دیا تھا, میرے بھائیوں, اس دوران میں یہ خطبہ دیا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے. ہاں, ان من اموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا. آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ یہاں پہ میں کھڑا ہوں, اس بات کو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہوں تو اللہ کے نظر میں بڑا پیارا ہوں. ایسا نہیں ہے. کوئی عربی عجمی کے اوپر بھاری نہیں ہے کہ عرب والا ہو تو عجمی کے اوپر بھاری ہے اور اللہ کے نظر میں پیارا, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. عجمی ہے,
عرب کا نہیں رہنے والا، عرب کے باہر کا رہنے والا ہے، لیکن وہ تقوی کے اعتبار سے اگر اچھا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے۔ تقوی کے معاملے میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جلسوں میں بھی آئیے، کم سے کم آپ کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں، جلسہ سننے کے لیے آتے ہیں، جلسہ میں بیٹھیے۔ آپ ادھر چائے پی رہے ہیں، ادھر ناشتہ کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے پکوڑا کھا رہے ہیں، ادھر بیٹھ کر کے پتہ نہیں سبزی کیا کیا خرید رہے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں اس مقصد کو آپ پورا کیجیے، اور اپنے بہنوں کو بیٹیوں کو بھی بولیے کہ آپ جلسہ کے لیے سننے کے لیے جا رہے ہیں، آپ خریداری کر مت کیجیے۔ بعض دن ہے نا، اس دن جائیے، بازار جائیے، خریدیے، فروخت کیجیے، سب کیجیے، لیکن جلسے کے دن میں جلسے کا احترام کیجیے، کیونکہ یہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کی آیت آدمی نہ سنے میرے بھائیو وہ کیسا مسلمان اور کیسا مومن ہے جہاں پہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو، محمد رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہو اور اس کے باوجود سر فرمان سنتا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ میں بیٹھ کر کے گپے مار رہا ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جلسوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اصلاح کون کرے گا؟ ہم جیسے لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم جیسے جو جلسے کے انتظامیہ ہیں ان کو کرنے کی ضرورت ہے۔ جلسے کے اندر جو گڑبڑیاں اس کو ختم کیجئے، دھیرے دھیرے ختم کیجئے، اور ہم تو اتنا کہہ سکتے ہیں جلسوں کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لاگو کیجئے، لڑکیوں کے در بھی اور لڑکوں کے اندر بھی سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیے۔ چلیے ٹھیک ہے، پیسہ لگ رہا لیکن کم سے کم عزت محفوظ رہے گی، سی سی ٹی وی کیمرہ لاگو کیجئے۔ دیکھیے کتنا آج کل تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر رہا ہے۔ بڑے بڑے مال کے اندر آپ جائیے، چوری نہیں کرے گا، کیوں؟ ارے بھائی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، چوری کر لوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر رہا ہے تو اسی سے ڈرائیے۔ تو میرے بھائیو اصلاح جلسوں کا اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے اشتہار کے اندر سارا سسٹم آپ دے دیجئے کہ آج ہمارا جلسہ اتنے بجے چالو ہوگا، اتنے بجے ختم ہو جائے گا، 12 بجے 1 بجے تک، اس کے بعد جلسہ نہیں ہوگا۔ پہلے سے قانون نافذ کر دیجئے، لوگوں کا ایک ذہن میں بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں بھائی 12 ہی بجے تک جلسہ ہوگا۔ جب یہ بات بیٹھ جائے گی تو آرام سے ذہن میں اس کو ایکسپٹ کر لے گا، لیکن اچانک میں آدمی کہے گا نہیں اب جلسہ ختم، تو آدمی سوچے گا پوری رات بھر جلسہ ہوا ہی نہیں، لکھا ہے حتی مطلع الفجر، ہوا ہی نہیں فجر تک، تو کیسے ہو گیا؟ لکھنے والا مولوی بھی جھوٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو پہلے سے ایک سسٹم بنانے کی کوشش کیجئے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ساتھ میں ایک دوسرے کا احترام کیجئے، احترام کیجئے ایک دوسرے کا۔ آپ کے یہاں جلسے جلوس میں جو بھی لوگ آئیں ان کو عزت و احترام سے بیٹھائیے، جو انتظامیہ ہیں ان کی بھی ضرورت ہے، جو لوگ آئے ان کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جلسے کو خوبصورت بنائیے۔ آپ جلسے میں آئے ہیں اور محمد رسول اللہ کے فرمان کو سن رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالہ زندگی میں بدل کر کے رکھ دیا۔ ہم اتنے عالم، اتنے علماء، اتنے مدارس، اتنے بڑے بڑے مدنی مفتی سب مل کر کے اپنے ایک سماج کو سدھار نہیں پا رہے ہیں۔ پتہ چلا کسی نے کہا مولوی صاحب سماج کہاں سے سدھرے گا؟ فلاں مولوی نے جہیز لے لیا، فلاں مولوی سگریٹ پیتا ہے، فلاں مولوی گھٹکا کھاتا ہے، فلاں مولوی تو یتیم کا پیسہ لا کر کے بلڈنگیں بنا رہا ہے، گاڑیاں فارچونر خرید رہا ہے، کہاں سے سماج سدھرے گا؟ تو میرے بھائیو اصلاح کے اندر سب کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم مولویوں کے اندر بھی گڑبڑیاں ہیں، ہم اپنے اندر بھی اصلاح کریں، یہ عوام یہ بھی اپنے اندر اصلاح کریں، اور اللہ سے یہ وعدہ لیں، اللہ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، کسی بھی حال میں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے رات آپ 2 بجے تک آپ سنیں تقریر، لیکن یہ بھی اس عہد کے ساتھ اٹھیں